وأشهد أن عليا ولي کہ عیسیٰ اس کی ماں کو مشکل کشا سمجھے ہوئے، وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ نہ تمہارے نفع کے مالک تھے نہ نقصان کے۔ انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں قرآن کہتا ہے، جواب دے دیں پلیز۔ دیکھیں محترم، یہاں پہ نفع نقصان سے مراد کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے؟ تو شیطان آپ کے نقصان کا ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ تو آپ بتاؤ محترم، میمز ٹائم جس آپ کا نام ہے کہ شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے، کوئی انسان کسی کو انسان قتل بھی کر سکتا ہے، نقصان وہ بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نفع نقصان کے مالک یقین معلوم ہے کہ وہ خود سے اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔ انسان کو جتنی بھی طاقت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی جو طاقت تھی وہ ان کی اپنی نہیں تھی۔ خدا نے یہاں پہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، وہ میرے اذن سے یہ کام کرتے ہیں، وہ میری دی ہوئی طاقت سے کام کرتے ہیں۔ طاقت سے یہ کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آج بھی عقیدہ رکھے کہ ایک زندہ ڈاکٹر اپنی دی ہوئی طاقت سے اپنے ہی علم سے، یعنی کہ بغیر اللہ سے، من دون اللہ سے ہٹ کے مجھے شفا دے گا، تو وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ تو یہ باتیں جو ٹیکنیکلی بحثیں ہیں ان کو عوام نہیں سمجھتی، اسی وجہ سے یہ مسائل جنم لے رہے ہیں۔ میں صرف مختصر طور پہ گزارش کرتا ہوں، چونکہ آپ نے وہ نشست بھی آخر رکھنی تھی، سوال جواب پہ انشاءاللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں نا کہ وہ کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، تو اب آپ سے ایک بندہ سوال کرتا ہے عیسائی، وہ کہتا ہے بتائیے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نفع نقصان کے مالک ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ ہاں یا نا؟ اگر نہیں مانتے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں ہے مالک، تو ہم پوچھیں گے آپ شفاعت کیسے لے رہے ہیں ان سے؟ شفاعت کیوں لے رہے ہیں قیامت میں ان سے؟ شفاعت تو بالاجماع ثابت ہے نا، سب لیں گے نا، وہ تو ہم کبھی انشاءاللہ پیش بھی کر دیں گے شفاعت کے حدیث سے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر نفع نقصان کے آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے نا، سوال ہے آپ نے شفاعت کیوں لی ان سے؟ آپ شفاعت ان سے طلب کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح وہ ہے ہی نہیں مالک۔ جب آپ کی شفاعت کریں گے، ابھی صحیح مسلم کی ہم نے حدیث پڑھی، جب بندہ مانگ رہا ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے تو اس کو نفع مل رہا ہے نا، تو وہ نبی خاتم آگے سے انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے نفع نقصان کے میں تو مالک ہی نہیں ہوں۔ تو یاد رکھیں اس چیز کو، کانسیپٹ کو۔ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب آگے نشست کریں گے تو ایک اور ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے ہم اس عنوان میں، مدد کے عنوان میں ایک اور ٹاپک بھی ہم، چونکہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں تو وہ آخر والے سوال لوگ پہلے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب یہ قمیض یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھی گئی ہے نا تو ان کو شفا ملی ہے۔ تو بتائیے کہ قمیض نفع نقصان کی مالک ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں ہے، تو رکھی کیوں گئی؟ ہاں بالکل، قرآن کی بات کرتے ہیں نا، رکھی کیوں گئی؟ کیوں رکھی گئی؟ آپ کہتے ہیں کہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو ہمیں بتائیے رکھی، یعنی ایک ابس کام علیہ یعوذ باللہ، دو نبی، حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی، دو نبی ہوں، ایک ہی کام کو انجام دے، حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ان کی بات کو نقل کرے اور دو دفعہ نقل کرے کہ ہاں یوسف علیہ السلام نے بھیجی بھی یہ کہہ کر اور یعقوب علیہ السلام نے رکھی بھی یہ کہہ کر۔ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کہیں کہ وہ نفع نقصان کی تو قمیض مالک نہیں ہوتی، تو بتائیے نبی نے رکھی کیوں؟ ایک نبی نے بھیجی کیوں؟ دوسرے نبی نے رکھی کیوں؟ خدا نے قرآن میں بتایا کیوں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مالک ہوتی ہے، یعنی وہ خاص عنوان میں کہ اللہ نے وحی کی تھی، وہ کوئی خاص قمیض تھی، اس کے ذریعے تبرک، تو اس کا مطلب اس عنوان میں تو اس کو فائدہ دے رہی ہے نا، آپ کو اس عنوان میں تو فائدہ دے رہی ہے نا۔ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ جب گولی کھاتے ہیں تو یہ گولی نفع نقصان کا آپ کو دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ یعنی پوائزن کھاتے ہیں آپ کو نقصان دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ آپ جب گولی اپنی صحت یابی کے لیے کھاتے ہیں تو وہ آپ کو دوائی فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ اگر دیتی ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں کوئی نفع کوئی نقصان نہیں دیتی، تو کھائیے پوائزن گھر بیٹھ کے کہ یہ اس نقصان ہی کوئی نہیں دینا مجھے۔ اچھا وہ جو صحت یابی کی دوائی ہے وہ نہ کھائیے، کہیں اس کو تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ خدا جو شفا دیتا ہے یہ اس عنوان میں تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نفع نقصان دیتی ہے، لیکن ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو سر اس عنوان کو سمجھیے کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نفع نقصان کے لوگوں کے مالک نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کو شفا دیتے تھے، تو لوگوں کو فائدہ دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے؟ بھائی نفع نقصان کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان، ایک انسان بیمار آیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیا عیسیٰ علیہ السلام شفا دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے بیمار کو؟ قرآن نے نقل کیا نا، مردوں کو زندہ کیا تھا، اندھوں کو یعنی شفا قرآن دی تھی۔ جی قرآن نقل کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ یہ کام کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مریضوں کو شفا دیتے ہیں، تو دوسرے بندہ اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے، آپ تو کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کسی کو فائدہ دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ جو مفہوم میرے صاحب سمجھ رہے ہیں نا اپنی ذاتی فہم سے اور تفصیل برائے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ حالانکہ ہم انشاءاللہ ایک سیشن رکھیں گے کہ تفصیل برائے باعث جہنم ہے، اور
तफसील में राय होती क्या है। तो इंशाल्लाह हम इस पे एक पूरा सेशन रखेंगे। तो मेरे साथ देखिए हम अभी तदवीक करते हैं मिस्टर भाई, हम ये बात करते हैं शाह साहब कि एक आयत है कुरान, ये कह रहे हैं कि कुरान ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हें फायदा नहीं, कुछ भी तुम्हारा कोई फायदा शायद उनके हाथ पड़ेगी। हम कहते हैं उस कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा कि ये तो मरीजों को शिफा देते हैं, ये तुम्हें फायदा देते हैं, ठीक होगी बात। और मुर्दा जिंदा करते हैं, शिफात यानी जब इनसे शिफात तलब की जाएगी तो शिफात भी करेंगे, कौन इसको मुनकर है, ईसा हम शिफात नहीं करेंगे। अब जाहिर है कि कुरान आपस में मुतजाद तो नहीं बात करेगा ना, कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं आएगा ना, कुरान में अल्लाह का कलाम है, अल्लाह कहता है अगर ऐसा तुम तजाद देखो तो फिर मेरा कुरान ही नहीं है, फिर तो ये तो दलील बन गई कि मेरा है ही नहीं। फिर वो इसका फिर मतलब क्या है, खुदा फरमाता है, ये खिताब किससे है, ईसा अलैहिस्सलाम को कौन समझ रहा था कि वो नफा नुकसान के मालिक है, पहला सवाल। ये आयत नाज़िल हुई नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, क्या उस वक्त सहाबा ये समझते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम नफा नुकसान के मालिक हैं? क्या उनको खुदा बता रहा था कि नहीं है? ये खुदावंद करीम किसको कह रहा था? ईसाइयों को। तो आप सर कुरान पढ़े ना कि ईसाई अकीदा रखते क्या थे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वो पढ़ के बताए ना। वो हजरत मरियम सलाम अलैहा के बारे में अकीदा रखते क्या थे, आप पहले वो पढ़े, फिर आपको समझ आएगा कि खुदा ने उनके किस अकीदे का रद्द किया है। ये कहकर कि वो खुदा की वहदानियत में उन्हें शरीक करार देते थे, वो ट्रिनिटी के कायल थे ना, वो शरीक करार देते थे। खुदा ने बयान किया, कुरान में बयान किया कि वो ट्रिनिटी के कायल थे। वो क्या करते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझते थे, खुदा का बेटा समझते थे, खुदा की जात सिफात में उसको शरीक करार देते थे। वो इस उन्वान में वो ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारते थे, इस उन्वान में वो ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के कायल थे। तो खुदा उन्हें कह रहा है कि नहीं, जिस मानी में खुदा हूं ना मैं, उस मानी में ईसा अलैहिस्सलाम मालिक नहीं है नफा नुकसान के। यानी खुदा जिनका रद्द कर रहा है, पहले उसका अकीदा तो पढ़े ना, कुरान ने खुद उनका अकीदा नकल किया है क्योंकि, लेकिन क्या मुसलमान इस अकीदे में ये मान रहा होता है कि नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे नफा नुकसान के अगर मालिक नहीं है? तो मुझे बताइए कि शिफात कुरान में लिखी हुई है, नबी करेंगे, हदीस मुतवातरा है, शिया सुन्नी का इजमा है कि करेंगे। तो भाई नफा दे रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं, मान रहे हैं, तो फिर हम पे क्या फतवा है कि आप क्यों मानते हैं कि वो नफे के मालिक है? कुरान तो कहता है नफे के मालिक नहीं है। मतलब ये दुनिया के कई लोगों को नफा दिया था ना कि वो ईमान लेके आगे, ये नफा नहीं था तो क्या था? हाँ, ये भी तो नफा था ना। दोनों चीजों को ना देखे, हम जब कुरान की बहस करते हैं तो हमने एक आयत को लेके बाकी आयतों को खत्म तो नहीं करना है ना, कि बाकी आयतों को हम उन्हें छोड़ो, एक आयत की हमें बात बताओ। तो बाकी आयतें आप देखें कि नफा और नुकसान के मालिक किस उन्वान में नहीं है, किन के अकीदों का रद्द हो रहा है? जो उनको रब मानते हैं, जो उनको खुदा मानते हैं, जो उनको खुदा का शरीक करार देते हैं। तो वो तो वाकई खुदाई सिफात के उन्वान से अगर आप बात करें कि जैसा खुदा है वैसा का ये नफा नुकसान के मालिक है, वो तो कौन मुसलमान है जो मानता है?